ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن RRMC کی حکومت کو لسٹڈ اور نان لسٹڈ کمپنیز کے جمع شدہ منافع یا قابل تقسیم ریزرو پر 5% سے 7.5% تک ٹیکس عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ وفاقی بجٹ کا اعلان 9 جون 2023 کو متوقع ہے۔ حکومت نے ٹیکس کا ہدف 9.2 ٹریلین روپے مقرر کیا ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 20% زیادہ ہے۔ دسمبر 2022 میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 11 رکنی ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن RRMC تشکیل دیا، جو موجودہ ریونیو پالیسیوں، بجٹ کی تجاویز اور فائنانس بل میں ترامیم کا جائزہ لے کر وسائل کو متحرک کرنے کے لیے اقدامات کرے گا اور پالیسیاں تجویز کرے گا۔ جناب اشفاق ٹولہ کی سربراہی میں کمیشن میں آصف ہارون، حیدر علی پٹیل، عبد القادر میمن، ڈاکٹر وقار احمد، ثاقب شیرازی، غضنفر بلور، صدر FPCI عرفان اقبال شیخ، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن رانا منیر حسین، چیئرمین FBR عاصم احمد، ممبر ریفارمز اینڈ ریفارمز، جبکہ ماڈرنائزیشن کمیشن میں FBR کے سیکرٹری نثار محمد کسٹمز، ڈاکٹر محمد اقبال انکم ٹیکس اور عبد الحمید میمن سیل ٹیکس کے موضوع کے ماہرین کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ کمیشن کے مطابق اس ایک اقدام سے کمپنی کے ذخائر کی کل مالیت تقریباً 5.44 ٹریلین روپے پر ایک سال میں تقریباً 338 ارب روپے ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے۔ سفارش میں لسٹڈ کمپنیوں سے تقریباً 141 بلین روپے کے تخمینے کے اضافی ریونیو پر بھی روشنی ڈالی گئی، جنہوں نے گزشتہ 3 سالوں میں ڈویڈنڈ ادا نہیں کیا، جس میں تقریباً 2.8 ٹریلین روپے کے ذخائر موجود ہیں۔ ان معاملات کے پیش نظر اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ کمپنیز نے اپنا آتھرائزڈ کیپٹل بڑھانے کی تجویز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ عائد ٹیکس کو منتقل کرنے کے لیے لسٹڈ کمپنیوں کے پاس دستیاب آپشن میں ڈویڈنڈ، بونس شیئرز کی ادائیگی اور شیئرز کی بائی بیک شامل ہیں۔ آتھرائزڈ کیپٹل یعنی مجاز سرمایہ سے کیا مراد ہے؟ آتھرائزڈ کیپٹل یعنی مجاز سرمایہ وہ حد ہے جس سے کمپنی شیئر ہولڈرز کو شیئرز کے اجرا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ رقم سرمایہ کاری کے مد میں حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنیاں اکثر مستقبل میں ہونے والی سرمایہ کاری کے پیش نظر اپنے آتھرائزڈ کیپٹل کے اجرا کا حصہ روک لیتی ہیں۔ شیئر ہولڈرز کے اتفاق رائے اور رضامندی کے بعد آتھرائزڈ کیپٹل کی حد بڑھانے کے لیے لسٹڈ کمپنیاں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو مقررہ فیس ادا کر کے حد بڑھاتی ہیں۔ بجٹ 2023 کے سلسلے میں متعدد کمپنیز نے اپنے آتھرائزڈ کیپٹل کے حوالے سے بورڈ میٹنگ اناؤنس کی ہے، جس میں ہر کمپنی کی طرف سے آتھرائزڈ کیپٹل کا پرسنٹیج بڑھانے کے لیے اقدامات متوقع ہیں۔ آٹو موبائل سیکٹر میں 4 کمپنیز ہیں: گندھارا آٹو موبائلز لمیٹڈ 250%، گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ 150%، ایکسائٹ پاکستان لمیٹڈ 2678%، ملت ٹریکٹر لمیٹڈ 100%۔ کیبل اور گڈ سیکٹر میں صرف ایک کمپنی ہے، پاک الیکٹرانز 240%۔ سیمنٹ سیکٹر میں 6 کمپنیاں ہیں: بیسٹ ویسٹ سیمنٹ 571%، چراٹ سیمنٹ 889%، گریب وال سیمنٹ 75%، کوہاٹ سیمنٹ 1067%، لکی سیمنٹ 2400%۔ فوڈ سیکٹر میں 2 کمپنیاں شامل ہیں: پریما 136%، مری بریوری کمپنی 2900%۔ گلاس اینڈ سیرامک انڈسٹریز میں 3 کمپنیاں شامل ہیں: غنی گلاس لمیٹڈ 170%، غنی ویلیو گلاس 100% اور طارق گلاس 200%۔ انشورنس سیکٹر میں 2 کمپنیاں شامل ہیں: EFU جنرل 750%، EFU لائف 233%۔ مسلینس سیکٹر میں 2 کمپنیاں ہیں: پاکستان ایلومینیم بیوریج کینز لمیٹڈ 100%، سنتھیٹک پروڈکٹ انٹرپرائزز لمیٹڈ 200%۔ پیپر اینڈ بورڈ سیکٹر میں 2 کمپنیاں شامل ہیں: چراٹ پیکیجنگ لمیٹڈ 650%، روشن پیکیجز 50%۔ اسٹیل سیکٹر میں 3 کمپنیاں شامل ہیں: امریلی اسٹیلز لمیٹڈ 119%، آغا اسٹیلز لمیٹڈ 16%، کریسن اسٹیل اینڈ الائڈ پروڈکٹس لمیٹڈ 400%۔ شوگر سیکٹر میں بھی 3 کمپنیاں شامل ہیں: JDW شوگر ملز لمیٹڈ 1867%، مہران شوگر ملز لمیٹڈ 100%، فرحان شوگر ملز لمیٹڈ 500%۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں 2 کمپنیاں شامل ہیں: ایوینشن 100%، آکٹوپس ڈیجیٹل 100%۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 14 کمپنیز شامل ہیں: ایلکوٹ اسپننگ 2000%، گدون ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 3552%، انڈس ڈائنگ اینڈ مینوفیکچرنگ 2400%، ادریس ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 636%، ابراہیم فائبرز لمیٹڈ 1400%، جنانا ڈی مالوچو ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ 60%، کوہ نور ملز لمیٹڈ 114%، نگینا کاٹن ملز لمیٹڈ 1000%، پریمیم ٹیکسٹائل ملز 9900%، پراسپیرٹی ویونگ ملز 1000%، ریلائنس کاٹن ملز 6333%، ریلائنس ویونگ ملز 1043%، شہزاد ٹیکسٹائل 500%، سن ریز ٹیکسٹائل 1500%۔ فارما سیکٹر میں صرف ایک کمپنی ہے، فیروز سنز لیبارٹریز لمیٹڈ 900%۔ وناسپتی اینڈ الائڈ انڈسٹریز سیکٹر میں بھی صرف ایک کمپنی ہے، پنجاب آئل ملز لمیٹڈ 70%۔ 2015 میں پاکستان مسلم لیگ
نواز PMLN کی پچھلی حکومت نے ان کمپنیوں کے غیر تقسیم شدہ منافع پر 10% ٹیکس عائد کیا، جن کی ڈویڈنڈ ادائیگی سیکشن 5A کے تحت آمدنی کے مقابلے میں 40% سے کم تھی، جسے 2017 میں کم کر کے 5% ٹیکس میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں ڈویڈنڈ ادائیگی 20% سے کم تھی۔ شرح سود میں 21% کا ریکارڈ اضافہ اور پاکستانی کیپٹل مارکیٹ میں لیکوڈیٹی کے مسائل کے پیش نظر ریفارم اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیشن کی سفارش سے کیا سرمایہ کاروں اور نجی شعبے کے اعتماد کو بڑھانے میں مدد ملے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔